معروف اینکر پرسن اور صحافی سلیم صافی نے کہا ہے کہ گجرات کے چودھری برادران اس وقت 2 کشتیوں میں سواری کرتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اور اگر حکومت کا پلڑا بھاری رہا تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ناگزیر ہے اور وہ مطلوبہ نمبرز گیم پوری کر چکی ہے، لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ گجرات کے چودھری کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ایک بات طے ہو چکی کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان ہی کے خلاف لا رہی ہے۔ ابھی تک جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ قطعاً وہ نہیں جو حکومت بتا رہی ہے۔ اپوزیشن ہفتہ پہلے ہی تعداد پوری کر چکی تھی اور آج بھی پوری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاخیر اپوزیشن رہنماؤں کی کچھ اپنے معاملات کی وجہ سے ہوئی یا پھر حکومت کے اتحادیوں کی سیاست کے باعث۔ عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے چھپی کہانی بیان کرتے ہوئے سلیم صافی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بنیادی تبدیلی کی ہوائیں تب ہی چلنے لگی تھی جب گزشتہ سال اکتوبر میں وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ جب تبادلوں کا عمل مکمل ہوا تو اس ادارے نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ادارے نے اپنی پوزیشن کی بحالی اور دوبارہ اپنے آپ کو ایک قومی ادارے کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ اعتماد سازی کا عمل شروع کر دیا۔ نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا سے رابطے ہوئے، لیکن 6 برسوں سے مسلسل دھوکے کھانے کی وجہ سے وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ 2 ماہ کا وقت اس میں لگ گیا، لیکن بالآخر یہ تینوں رہنما قائل ہو گئے کہ اگر وہ کوئی سیاسی قدم اٹھائیں گے تو ماضی کی طرح ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ بقول سلیم صافی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے اعتماد کو بحال کرنے میں کچھ بیرونی دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے بعض فیصلوں اور خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کی شکل میں عملی طور پر بھی اپوزیشن پر مذکورہ ادارے کی غیر جانبداری واضح ہو گئی۔ چنانچہ عدم اعتماد کے لیے صلاح مشوروں کا آغاز ہوا۔ جب وزیر اعظم عمران خان کو احساس ہوا کہ ان کی دھمکیاں کام نہیں دکھا رہی تو وہ ہاتھ جو انہوں نے گریبان میں ڈالا تھا قدموں میں لے گئے۔ ان لوگوں کے گھروں پر حاضریاں دینا شروع کر دیں جنہیں پہلے دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ انہیں وہ کچھ بھی آفر کیا جو انہوں نے ان سے مانگا بھی نہیں تھا۔ عثمان بزدار کی تبدیلی پر بھی رضامند ہو گئے، بار بار غیر ضروری ملاقاتیں بھی شروع کر دیں اور اجلاس بھی بلانے لگے۔ اس سے اپوزیشن کو ایک بار پھر خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں دوبارہ اکتوبر سے پہلے والی صورتحال تو نہیں بن رہی۔ چنانچہ وہ دوبارہ کچھ پیچھے ہٹ گئی اور ایک بار پھر غیر جانبداری کی یقین دہانی مانگی جو انہیں کروائی گئی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بار پھر عدم اعتماد کے حوالے سے سنجیدہ مگر خفیہ کوششوں کا آغاز ہوا اور چند ہی روز میں پی ٹی آئی کی صفوں سے جہانگیر ترین گروپ کی صورت میں اپوزیشن کو مطلوبہ تعداد مل گئی۔ درجنوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز مسلم لیگ نون کے پاس آنے لگے۔ سب سے بڑا مطالبہ اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کا ہے۔ کچھ لوگوں نے آصف زرداری سے میچ فکسنگ کر لی، جبکہ خیبر پختونخوا کے کئی ایم این ایز مولانا سے ٹکٹ کے بدلے عمران خان کو چھوڑنے پر تیار ہوئے، اور تو اور پی ٹی آئی کے 3 سینیٹرز بھی جے یو آئی فے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر سوال یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانے کی صورت میں متبادل کون ہو۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آصف زرداری کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کو دیں۔ یہ کام مولانا نے 1-2 دن میں کر دکھایا۔ انہوں نے شہباز شریف کو متبادل وزیر اعظم بنوانے پر نواز شریف اور مریم نواز کو راضی کرنے میں کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کیا۔ پھر پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو راضی کرنے کا معاملہ بھی درپیش تھا، کیونکہ وہ بھی بد اعتمادی کا شکار تھیں اور انہیں یہ ڈر تھا کہ ماضی کی طرح ان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ نہ ہو جائے۔ چنانچہ زرداری، مولانا اور شہباز شریف نے انہیں قائل کیا کہ اب کی بار کام پکا ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اب ایک اور مرحلہ یہ درپیش تھا کہ صرف پی ٹی آئی کے باغیوں پر انحصار کیا جائے یا حکومت کے ساتھ اتحاد بالجبر میں بندھے اتحادیوں یعنی مسلم لیگ ق، بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات کی جائے۔ مسلم لیگ نون کی رائے یہ تھی کہ چودھری برادران وغیرہ پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اراکین کی مطلوبہ تعداد میسر ہے، لیکن مولانا اور زرداری کی رائے یہ تھی کہ تعداد پوری ہونے کے باوجود حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ زرداری اور مولانا نے چودھری برادران اور شریف خاندان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، اس لیے شہباز شریف چودھری برادران کے پاس چل کر گئے۔ زرداری اور مولانا نے شریف خاندان کو اس پر بھی آمادہ کر لیا کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو دیں۔ اختلافی نقطہ فقط یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی صرف 3 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ پھر اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دی جائے۔ اس دوران چودھری برادران کو عمران خان نے بھی یہی پیشکش کر دی اور یہ تاثر دیا کہ وہ عثمان بزدار کی جگہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔
इसी वजह से चौधरी बिरादरान ने शहबाज शरीफ के यहाँ जाकर खाना खाने से ऐन वक्त पर माजरत कर ली। यही वजह थी कि जब वह चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो उस्मान बुज़दार मुलाकात में शरीक होने की बजाय बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। चौधरी बिरादरान इस वक्त 2 कश्तियों में सवारी कर रहे हैं। वह मुंतजिर हैं कि अगर अपोजिशन का पलड़ा भारी नजर आए तो उसके साथ चले जाएं और अगर हुकूमत का पलड़ा भारी हो तो हुकूमत के साथ ही खड़े रहें। बकौल सलीम साफ़ी, एक तरफ चौधरियों ने शहबाज शरीफ के घर खाना खाने के लिए जाने से ऐन वक्त पर माजरत कर ली, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को दावत दी कि गुजरात से लॉन्ग मार्च के साथ गुजरते हुए वो इनके यहाँ खाना खा लें। लेकिन आसिफ जरदारी ने बिलावल को ये कहकर मना कर दिया कि पहले चौधरी बिरादरान को शहबाज शरीफ के मामले की तलाफी करनी चाहिए। यूँ एक तो चौधरी बिरादरान का इंतजार है कि वो हतमी फैसला क्या करते हैं, दूसरी तरफ MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक सेक्शन से भी राबता है। बकौल साफ़ी, नवाज शरीफ ने मौलाना को फ़ोन करके इख्तियार दे दिया है कि वह जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ अदम एतमाद के सिलसिले में अमली कदम उठाएं। जो तफसीलात तय हुई हैं उनके मुताबिक मुतबादिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी और चेयरमैन सेनेट की सीट जमीयत उलमा इस्लाम फे को दी जाएगी। लेकिन अपोजिशन की हुकूमत की मुमकिन चालों पर भी नज़र है, इसलिए वो तारीख के सिलसिले में सरप्राइज देने की कोशिश कर रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।